بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچے خواب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچا خواب دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سچا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں اور اس کے خواب اچھے ہوں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے خواب اچھے بھی ہوں اور سچے بھی ہوں؟ اس کے حصول کے لیے عام طور پہ وظائف بتائے جاتے ہیں اور وظائف پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن احادیث طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہترین اور اچھا طریقہ بتایا ہے کہ جس کی طرف عموماً توجہ نہیں دی جاتی۔ اگر اس طریقے پر توجہ دی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر عمل کیا جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے خواب اچھے بھی ہوں گے اور سچے بھی ہوں گے۔ چونکہ خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، تو اس جز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اپنی زندگی کو اسی طریقے پہ ڈھالنا ہوگا جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری اور جس طریقے پر نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے۔ تو سچے خواب کے حصول کے لیے آدمی کو نیکی اور تقوی کے راستے پر گامزن ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو رحمان کے قریب کرنا پڑے گا اور شیطان سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سچے خواب اس آدمی کے ہوتے ہیں جو آدمی بولنے میں سب سے زیادہ سچا ہو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا، کہ سب سے سچا خواب اس کا ہوگا جس کی باتیں سب سے زیادہ سچی ہوں گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خواب بھی سچے ہوں تو ہمیں زندگی میں سچ کو اختیار کرنا ہوگا اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب نبوت کے اجزاء میں سے 46واں حصہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن خوابوں کو نبوت کے اجزاء میں سے جز قرار دیا گیا ہے وہ اس آدمی کے خواب ہوں گے جو نیک ہوگا اور جس کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زیادہ مشابہ ہوگی، اور فاسق اور فاجر آدمی کے خواب نبوت کے اجزاء میں سے نہیں ہو سکتے۔ اچھے اور سچے خواب دیکھنے کا سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے۔ البتہ ظاہری طور پر بھی علماء نے سچے خواب دیکھنے کے چند طریقے بتلائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی راست گوئی یعنی سچائی کو اختیار کرے، سونے سے پہلے وضو کرے اور دائیں کروٹ پہ سوئے۔ سونے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا بھی مانگی جائے، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من سیء الاحلام واستجیر بک من تلاعب الشیطان فی الیقظۃ والمنام، اللہم انی اسألک رؤیا صالحۃ صادقۃ نافعۃ حافظۃ غیر منسیۃ، اللہم ارنی فی منامی ما احب۔ خواب کے اچھا ہونے کی چند علامتیں بھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی علامت یہی ہے کہ جس آدمی کا قول زیادہ سچا ہوگا، جو عام حالات میں زیادہ سچ بولتا ہوگا، اس کے خواب بھی اچھے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ صبح صادق کے وقت کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ سحری کے وقت کے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو مومن کے خواب سچے ہوں گے، تب مومن کے خواب جھوٹے نہیں ہوں گے۔ یہ چند علامتیں ہیں خواب کے اچھا اور سچا ہونے کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ سچ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق
گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔